اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم۔ جو حضرات باہر کی طرف کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ ہم اپنے معاشرے پر اگر غور کریں تو اپنے معاشرے کے لوگوں کو ہم تین طرح کے اور تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، رہنے سہنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح بیدار ہوئے اور رزق کی تلاش میں نکل گئے کہ کسی طرح کر کے ہمارا اور ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے، زندگی آسانی سے گزر جائے۔ ان کو ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ حکومت کس کی چل رہی ہے، ڈالر کی قیمت کتنی چلی گئی، شیئر بازار اور شیئر مارکیٹ کا حال کیا ہے، انہیں ان سبوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ صبح بیدار ہوئے، کمایا کھایا، زندگی گزار لی۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا صرف اور صرف ایک چراگاہ کی طرح ہے کہ انسان بیدار ہوا اور چر لیا، اپنی رزق تلاش کر لی اور بس یہی زندگی ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن وہ آرام و عشائش کی چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ مثلا کل پنکھے میں تھے تو اب کولر آ جائے، کولر میں تھے تو اے سی میں آ جائیں، زمین پہ سوتے تھے تو بیڈ ہو جائے، بیڈ ہے تو اب گدا ہو جائے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا صرف اور صرف آرام گاہ ہے۔ ان کے ذہن میں ہے، ان کے دل میں ہے کہ یہ دنیا آرام گاہ ہے، ہمیں اپنے آرام کی چیزیں میسر ہو جائے اور ہماری زندگی گزر جائے، بس ہو گیا۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، جن کے پاس آرام و عشائش کی چیزیں بھی ہیں، لیکن انہیں تفریح کا سامان چاہیے۔ مثلا ٹھنڈی کے دنوں میں گرمی کہاں ہو رہی ہے، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی کہاں ہو رہی ہے، کہاں آبشاریں گر رہے ہیں، کہاں جھرنے ہیں، دنیا کا آخری سرا کہاں پر ہے، انہیں ان سب چیزوں کی تلاش رہتی ہے اور وہ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ گویا کہ ان تینوں قسموں کے لوگوں کے لیے، ایک قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا چراگاہ ہے، دوسری قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا آرام گاہ ہے، اور تیسری قسم کے لوگوں کے لیے یہ دنیا تفریح گاہ ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ قرآن پاک اعلان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا اور تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ڈرو اس دن سے، یعنی ڈرو قیامت کے دن سے جس دن تم سب کے سب ہمارے پاس واپس آؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ ووفیت کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، ہر ایک کو اس کے کیے کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اب سب سے اچھا عقل مند انسان، اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے جو دنیا میں آنے کے بعد فوراً اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ جو بندہ جتنی جلدی تیاری میں لگے گا وہ اتنی جلدی اپنی آخرت بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، نہ چراگاہ بنائی ہے، نہ آرام گاہ بنایا ہے، نہ تفریح گاہ بنایا ہے، بلکہ امتحان گاہ بنایا ہے۔ اب ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اگر اپنے کالج میں پہنچتا ہے، اپنے اسکول میں پہنچتا ہے ایگزام دینے کے لیے، اور وہ یہ کہے کہ سر میں آ تو گیا ہوں لیکن میں ابھی بھوکا ہوں، پہلے اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں پھر میں پرچہ لکھوں گا،
یا دوسرا یہ کہتا ہے کہ سر میں آ گیا ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، کیا لکھوں گا؟ ظاہر سی بات ہے ان تینوں قسم کے لوگ صحیح طور سے اپنا پرچہ حل نہیں کر پائیں گے اور ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم اور آپ جتنی جلدی ہوش کے ناخن لیں گے، جتنی جلدی ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں پرچہ حل کرنا ہے، اتنی جلدی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اچھا پرچہ بھی کیا ملا؟ بہت ہی آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات بنائے اور سوال بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، صرف 3 سوال پوچھنا ہے۔ کسی اسٹوڈنٹس کو اگر بتا دیا جائے کہ بیٹا امتحان قریب آ رہا ہے، تم نے کیا کیا تیاری کری، اچھا ایسا کرو کوشچن بینک لاؤ، اس کو نشان لگا دیا، یہ والی تیاری کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، اب وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ایگزام کا 1 ہفتہ بچا، پھر اس کو ٹیچر نے بلایا، کہا بیٹا دس از ویری امپورٹنٹ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، اور 3 جگہ نشان لگا دیا۔ اب اگر وہ بچہ ذرا بھی عقل مند ہے تو اس کی تیاری کرنا شروع کر دے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہی 3 سوال ہیں جو آنے والے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ 3 سوال پوچھوں گا، ان تینوں سوال کے جواب دے دینا۔ سوال کیا ہے؟ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا۔ یہ 3 سوال ہیں۔ واہ جی واہ مولوی صاحب، سوال تو بہت آسان ہے، جواب بھی بتا دیجئے۔ جی نہیں، جواب اس کا رٹنے رٹانے سے یاد نہیں ہوگا۔ رٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی قبر میں ہم رٹ کر اس کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو اعمال اور افعال کے ذریعے صادر ہونے والے جوابات ہیں، کیونکہ رٹی رٹائی چیزیں اکثر وقت پر بھول جاتی ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ اپنے طوطے کو رٹا رہا ہے، بیٹا صبح صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ ہر روز صبح فجر کے اذان ہوتے ہی شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پوری زندگی طوطے نے یہی رٹ لگائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچانک کسی دن مالک نے پنجرا بند کرنا بھول گیا، بلی آئی، جھپٹا ماری اور طوطے کو پکڑ لیا۔ طوطے کی زبان سے نکلا کیا؟ ٹیں ٹیں ٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نہیں بسا ہوا تھا، وہ تو زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ، تو جب مرنے لگا تو اس کی وہ آواز نکلی جو اصل میں اس کے دل میں تھی۔ تو رٹی رٹائی چیزیں اکثر وقت پر یاد نہیں آتی ہیں، جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا۔ تو اگر جس انسان کے دل میں یہ بسا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، تو وہ اس سوال کا صحیح جواب دے پائے گا کہ من ربو کا۔ ایک انسان صبح بیدار ہوا، بازار کی طرف گیا، بازار میں جا کر کے اپنا سامان بیچ رہا ہے اور نقلی مال کو اصلی بول کر بیچ رہا ہے، من ربو کا جواب غلط ہو گیا۔ اور اگر صحیح بتا کر بیچ رہا ہے، من ربو کا جواب صحیح ہو گیا۔ من ربو کا جواب صحیح ہو گیا۔ اسی طرح ایک انسان ہے جس کو اپنے دین پر چلنا ہے، کیونکہ اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ ما دینو کا، کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اب اگر ہم نے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو دین پر رہ کر گزارا تھا، تو کل قیامت کے دن، کل قبر میں ہم اپنے اس سوال کا صحیح جواب دے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے دل میں اپنے دین کی قدر و عظمت موجود ہو، اپنے دین سے محبت موجود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تمہارے لیے لوہے کی کنگھی سے تمہارے خون کو، تمہارے چمڑوں کو اور تمہارے گوشت کو نچوڑ کر کے پھینک دیا جائے، یہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو، لیکن دین سے ہٹ جانا تمہارے لیے مشکل لگے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین سے عظمت پیدا ہوگی، جب دین کی اہمیت دل میں ہوگی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے محل میں، اس کی زوجیت میں، اس کی بیوی ہو کر کے وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ فرعون دھمکی دے رہا ہے، میں تمہیں تخت و تاج سے الگ کر دوں گا، میں تمہیں گھر بار سے نکال دوں گا، میں تمہاری جان لے لوں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، لیکن اللہ کے دین سے ہٹنے کو بندی تیار نہیں ہے۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ اس کے چمڑے اکھاڑ لیے گئے، اس کے چمڑے چھیل دیے گئے،
جان جا رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے بچا لے، میں اپنے دین کو، میں تجھے رب مانتی ہوں، اے اللہ میرے لیے جنت تو اپنے یہاں بنا دے، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ لیکن دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دین کی اہمیت دل میں ہوگی، جب دین کی عظمت دل میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کی قلت ہے، جو حضرات ابھی سنتیں نہیں پڑھیں اپنی سنت ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔